مسلمان قتل ہو رہا تھا گاجر بولی کی طرح۔ علماء نے اپنوں کی گالیاں سنی، گلوں کے اندر جوتوں کے ہار ڈال دیے گئے، مگر ملک کی تقسیم کو کبھی قبول نہیں کیا۔ نوجوان علماء نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے اور کافی سے زیادہ چیزیں بہت وقوع ہیں، محنت ہوئی ہے ان کے پاس، تو یہ اطمینان ہے کہ انشاءاللہ اگلی نسل میں لوگ تیار ہو رہے ہیں کام کرنے۔ نمسکار، سلام، میں ہوں راشد احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جیا ہے۔ دلی میں جمعیت علماء ہند نے مولانا حفظ الرحمان اور مولانا فخر الدین احمد مراد آبادی کے اوپر ایک پروگرام کا آیوجن کیا تاکہ آنے والی نئی نسل کو ان کی شخصیت کے بارے میں معلوم ہو۔ مولانا حفظ الرحمان ایک ایسے شخصیت تھے جنہوں نے دیش کی آزادی کے لیے انگریزوں سے لوہا لیا۔ مولانا صرف ایک مذہبی نیتا نہیں تھے، بلکہ انہوں نے سیاست میں مسلمانوں کا مارگدرشن کیا اور ان کا نیترتو بھی کیا۔ جب دیش آزاد ہوا تو مسلمانوں کی ترقی کے لیے انہوں نے قربانی بھی دی۔ دیش کے جانے مانے علماء اور دانش مندوں نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ جمعیت علماء ہند کے ادھیکش مولانا محمود مدنی نے کہا ہے کہ سوتنترتا آندولن کے نیتا مولانا حفظ الرحمان جمعیت علماء ہند کے مہاسچیو اور جمعیت علماء ہند کے نیتی نرماتا رہے ہیں۔ وہ ایک لیکھک، شودھکرتا، نیتا اور پہلی سنسد کے ایک گورشالی سدسیہ تھے۔ دیش کی آزادی کے بعد جب مسلمانوں کے ساتھ حالات خراب ہوئے تو وہ کھل کر سامنے آئے۔ وبھاجن کی تراژدی کے وقت دلی میں دنگے بھڑکنے کے بعد اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے گھائلوں، شوشتوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کے لیے کام کیا۔ محمود مدنی نے حالات کے اوپر کیا کہا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑا قیمتی موقع ہے کہ اس وقت ارباب فکر و دانش اور علماء کی اس مجلس میں ہمارے عم محترم امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ نے تشریف لا کر شرف بخشا، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کا وجود ملت اسلامیہ ہند کے لیے عظیم الشان نعمت ہے، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو لوگ نعمتوں کی قدر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے نعمتیں چھین لیتے ہیں واپس۔ تو دعا بھی کرنی چاہیے اور استفادے کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ملت کے کاررواں کو ان کی ذات سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی، کاررواں کے کام کرنے والوں کو، کارکنان کو توفیق عطا فرمائے۔ مولانا حفظ الرحمان اور مولانا فخر الدین احمد مراد آبادی کے اوپر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پر سنکٹ آیا تو اس سے کی بچاؤ میں مولانا کھل کر کے سامنے آئے۔ 1998 میں علی گڑھ میں ہوئے سمپردائک دنگے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب علی گڑھ میں دنگا ہوا تو مسلمانوں کو گھروں سے نکلنے میں اس سمے تک ہمت نہیں ہوئی جب تک کہ مولانا وہاں نہیں پہنچے۔ اندرا گاندھی نیشنل اوپن وشوودیالیہ کے میڈیا ڈویژن کے پورے پروڈکشن ہیڈ ڈاکٹر محمد عبدالصمد ابراہیم نے کہا کہ مولانا جیسا اچھا تقریر کرنے والا ابھی تک کسی میں نہیں دیکھا۔ ایک واقعہ لال بہادر شاستری کا پیش کرتے ہوئے بتایا کہ ایک بار 2.5 سے 3 لاکھ کا مجمع جب مولانا نے تقریر کرنا شروع کیا، جب ان کی آواز اوپر اٹھتی تو لگتا تھا کہ سارا مجمع اوپر اٹھ رہا ہے، اور جب ان کی آواز کے اتار کے ساتھ یہ لگتا تھا کہ جیسے سارا مجمع نیچے گر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں یہ احساس ہونے لگا تھا کہ یہ شخص 2.5 سے 3 لاکھ کے مجمع سے جو چاہے وہ کروا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ فتح پوری مسجد میں بیٹھے تھے 1947 میں 4 ستمبر کو، اور وہاں گولہ آ کے گرا
تو دلی کی وہ قیامت خیز طوفان کا آغاز تھا، تو مولانا کیا کہہ رہے ہیں، اس وقت میں نے اور اپنے خدا کے درمیان یہ عہد کر لیا تھا کہ مخالفت اور موافقت کے تمام دروازے ختم ہو گئے. اب ہر مظلوم، ہر پریشان، ہر مصیبت زدہ کو اور کی امداد فرض ہے، خواہ وہ کوئی ہو اور اس کا سابق کردار کچھ کہہ رہا ہو. ارشد مدنی نے جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت کے تقسیم ہونے کے بعد دنگا پورے دیش میں بھڑک چکا تھا. مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا تھا. اس وقت مولانا حفظ الرحمان صاحب نے جو اپنی ذمہ داری نبھائی اس پہ روشنی ڈالتے ہوئے کیا کہا ہے، آئیے سنیے. ملک تقسیم ہو گیا. ملک تقسیم ہونے کے بعد جو قتل و غارت گری شروع ہوئی، پنجاب برباد ہو گیا، لٹ گیا. ہریانہ اور یہ جو موجودہ میوات ہے اس کے اندر سے ایک بہت بڑا طبقہ چھوڑ کر چلا گیا. دلی کے اوپر سب سے زیادہ نظر تھی اور یہاں قتل عام ہو رہا تھا. لوگ چھوٹے چھوٹے مجموعے ایک جگہ پڑے ہوئے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ کس طرح ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں. مسلمان قتل ہو رہا تھا گاجر مولی کی طرح. اس صورتحال کے اندر یہ مولانا کا کردار ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی نے لکھا ہوگا اس کو، اس لیے کہ ان کی تاریخ کے اس پہلو کو ملک کے حالات کے پیش نظر بیان کرنے سے ہم خود کتراتے ہیں. ماحول ٹھیک رہنا چاہیے، ملک کا خراب نہ ہونا چاہیے. مولانا نے مولانا ابوالکلام آزاد کو پکڑا، یہ کہا کہ دلی کے اندر امن نہیں رہ سکتا، ختم ہو جائے گی دلی. مسلمان یہاں گاجر مولی کی طرح کٹ رہا ہے. اس کی ایک ہی صورت ہے کہ دلی کو جنوبی ہند کی فوج کے حوالے کیا جائے، ورنہ فرقہ پرست طاقت مسلمان کو دلی کے اندر زندہ نہیں رہنے دے گی. مولانا سے خود میں نے یہ بات سنی ہے، مولانا کے ہم نشینوں سے، حکیم اسماعیل صاحب وغیرہ سے، مرحومین سب اس وقت تو، کہ مولانا سے یہ کہلوایا گیا پیغام بھیج کر کہ آپ کو جن مسلمان خاندانوں کو بچانا ہے آپ ان کے نام دے دیجئے، باقی مسلمانوں کو چھوڑ دیجئے. مولانا نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زندہ رہیں گے، سب زندہ رہیں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم مر جائیں گے تو بات الگ ہے. مولانا ابوالکلام آزاد نے گاندھی جی کو اپنے ساتھ لیا، ان کی ذہن سازی کی، اور پھر پنڈت جی کے پاس گئے، ان کی ذہن سازی کی، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس میں بنیادی کردار گاندھی جی کا تھا. دلی کو فوج کے حوالے کیا گیا جو فوج جنوبی ہند کی تھی، اور وہ اس فرقہ پرستی کے زہر سے آزاد تھے. ملک کے اندر دلی کے اندر چند دنوں کے اندر امن قائم ہو گیا. گاندھی جی کے قتل کے اسباب بہت سے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ جس دلی کو وہ مسلمان سے بالکل آزاد کرنا چاہتے تھے آزاد نہیں کر سکے. اس کے اندر گاندھی جی کا کردار بڑا بنیادی، لیکن جمعیت علماء سے، دفتر سے جمعیت علماء کی جو تحریک شروع ہوئی تھی اس کے اندر بنیادی کڑی حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب تھے. مولانا حفظ الرحمان صاحب کی شخصیت کے بارے میں جاننے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ جو جگہ خالی چھوڑ کر کے گئے اسے آج تک کوئی نہیں بھر سکا. کیا یہی وجہ ہے اس قوم کے پچھڑنے کی؟ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. اگر ابھی آپ ہمارے پروگرام سے جڑے ہیں اور چینل سے جڑے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچے. شکریہ.